صلی اللہ محمد وآل محمد. خوشبو کی آئمہ معصومین بلندتر صلوات. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ المائدہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشونی. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. صلوات. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. سامعین محترم، بہت کچھ پڑھا گیا، بہترین انداز میں پڑھا گیا. ائمہ علیہ السلام، معصومین علیہ السلام میں سے اکثر کا تذکرہ کیا گیا، اور انہی معصومین میں سے جناب زینب اور حضرت عباس کا بھی تذکرہ کیا گیا. چونکہ موقع اور محل اور مناسبت جو حکم دیا گیا تھا اور جو اشتہار میں بھی لکھا گیا تھا کہ بمناسبت عید غدیر، تو میری جانب سے آپ سب کو سب سے پہلے تو عید الاضحیٰ کی مبارکباد اور عید غدیر کی پیش کی مبارکباد، اور جناب فیضان کو بھی بہترین نوکری کے حصول کے لیے مبارکباد پیش کرتے ہیں. تو اب اگر آپ یہ چاہتے ہیں، کیونکہ محفل ایک اوج کمال کی منزل تک پہنچ چکی تھی اور جناب ساجد بھائی نے بہترین انداز میں فضائل کے چند جملے بیان کیے اور جو لوحہ منقبتی انداز میں پڑھا مگر حسین یہ ہے، تو اس کی وجہ سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ محفل اگر یہاں تھی تو یہاں آ چکی ہے، محفل یہاں تھی تو اور اونچی جا چکی ہے. ظاہر سے وہ یہ نہ سمجھے کہ محفل پیچھے کی طرف جا چکی ہے. تو محترم، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ 1 گھنٹے یا 1.5 گھنٹے کی تقریر میں کروں، توجہات سے قائم رہوں گا، 1.5 گھنٹے کی تقریر میں کروں، تو بالکل ایسے ہی خاموشی کا اظہار کیجیے گا. اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ 7 سے 10 منٹ میں یا 5 سے 7 منٹ میں بات تمام ہو جائے، عموماً ذاکرین کرام یا طالب علم خود جیسے دبا کے بیٹھتے ہیں تو واہ واہ سبحان اللہ فقط آخر میں ہی ہوا کرتی ہے. شعراء کرام اور منقبت حضرات جب پڑھتے ہیں تو ہر شعر کے بعد سبحان اللہ اور تعریف کی جاتی ہے. تو تھوڑا سا انتظار کیجیے گا بات کو سمجھنے کے لیے. 2-3 جملے بیان کرتے ہیں. صحیح صاحب ذرا سنیے گا. الیوم اکملت لکم دینکم، اس سے قبل کی آیت کا یہی ٹکڑا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. ظاہر بیک گراؤنڈ سب کو معلوم ہے. آج کے دن کافر دین محمد سے مایوس ہو گیا. الیوم، آج کے دن. اچھا غور کیجیے گا، تاریخ اسلام راتوں سے بھری پڑی ہے. تاریخ اسلام میں بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ جو راتوں میں انجام پائے، بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ جو دنوں میں بھی انجام پائے. مثلا واقعہ کربلا دن میں ہے، شب غریبہ رات میں ہے. توجہ کیجیے گا. تو اب راتوں میں کون سے واقعات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. توجہ کر رہے ہیں؟ شب ہجرت کا واقعہ ابھی رات کی طرف اشارہ کر رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا. شب معراج رات کا واقعہ ہے. غدیر خم کا واقعہ دن کا واقعہ ہے. تو کوئی ایسا نہ سمجھے کہ رات کے واقعات بھول جائے اور دن کے واقعات کو یاد نہ رکھے. ہم پر یہ لازم ہے کہ جس طرح رات میں پیش آنے والے واقعات کو ذہنوں میں محفوظ رکھا ہے، اسی طرح دن میں پیش آنے والے اس واقعے کو بھی ذہنوں میں محفوظ رکھیں. کیونکہ 1.25 لاکھ کی اب یہ امت عجیب و غریب امت ہے. 1.25 لاکھ کے مجمع کے سامنے نبی کریم نے چند جملے بیان کر دیے، انہیں بھول گئے. لیکن ابو طالب علیہ السلام مرتے ہوئے نبی کے کان میں چند جملے کہہ گئے، وہ امت نے یاد کر لیے.
عجیب و غریب امت ہے. عجیب ہے ہم لوگ. کان میں چند جملے کہے وہ یاد رکھ لیے, اور جو 1.25 لاکھ کے مجمع میں اب ظاہر ہے اتنا بڑا میلاد سجایا گیا ہے, تو ایسا تو نہیں ہے کہ نبی کریم نے 1.25 لاکھ کے مجمع کو جمع کیا ہو اور من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا کہہ کر چھٹی دیتی ہو. توجہ کیجیے گا بھائی, اب ایسا تو نہیں ہے نا کہ اتنی بڑی محفل میلاد کو منعقد کیا گیا ہے, سہیل شاہ صاحب آئیں اور ایک جملہ مطلع اور مقطع کہہ کے بات کو تمام کر دیں, یا میں آؤں فقط دعا کروا کے بات تمام کر دوں گا. جتنے بھی شعراء اور مرتبہ سوا آئے ہیں ایک ایک جملہ کہہ کے چلتے ہیں, نہیں. تو اب نبی کریم نے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کہنے سے پہلے ایک طویل ترین خطبہ دیا ہے. اس میں یہ بھی جملے ہیں کہ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم, کہ آج کے دن کافر دین محمد سے مایوس ہو گئے. بریکٹ میں یہ لکھ رہا ہوں کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. تو اب ظہیر بھائی یہ جملہ سنیے گا کیا, کہ مایوس وہ ہوتا ہے کہ جس کی امیدوں پر پانی پھر جائے. مایوس وہ ہوتا ہے کہ جس کی امیدوں پر پانی پھر جائے. اب کس کی امیدوں پر پانی پھر گیا, کس نے بقیت بقیت زبان سے کہا اور دل میں کیا تھا؟ تو نبی کریم توجہ رکھیے گا, 1.25 لاکھ کے مجمع کو جمع کیا, واقعہ سب آپ کے ذہنوں میں ہے. پالانے شدوں کا ممبر بنوایا گیا ہے, توجہ کیجیے گا. اب ہر موقع پر نبی نے کہا ہے یا علی یا علی یا علی, اینا علی, اے علی, علی کہاں ہے, علی کہاں ہے, علی کو بلائیے. ہر موقع پر بدر میں علی نے مدد کی, احد میں علی نے مدد کی, تمام کی تمام اسلامی جنگوں میں علی نے مدد کی, فتح مکہ پر دوش محمد پر سوار ہو کر علی نے دین اسلام کی مدد کی. تو اب نبی کریم نے غدیر کے دن جب محفل کو سجایا ہے, نبی نے محفل کو جب سجایا ہے تو سجانے کے لیے اسٹیج کی بھی تعمیر کی ضرورت تھی. نبی کریم نے اپنے اصحاب سے کہا کہ ممبر تو بنا دیجئے, تو کہا کہ یا رسول اللہ ممبر تو ہم لائے ہی نہیں ہیں, ممبر تو ہم لائے ہی نہیں ہیں. تو نبی نے کہا کہ اس پالانوں کو اتاریے, اس کو توڑیے اور ممبر بنا دیجئے. کہا ہمیں ممبر بنانا آتا نہیں ہے. نبی نے کہا میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں, آپ ممبر کو بناتے جائیے. تو اتنے پڑھے لکھے لوگ تھے, علی نہیں تھے. علی وہاں تھے لیکن یہ کام علی انجام نہیں دے رہے تھے. بہت توجہ رکھیے گا. تمام کی تمام اسلام کی تاریخ میں علی نے مدد کی, تو بھائی ممبر بنوانے میں علی نے مدد کیوں نہ کی؟ بھائی جو غدیر کا دولہا ہے, بھائی جو غدیر کا دولہا ہے وہ اپنے لیے سجائی گئی تقریب میں کام تھوڑی کیا کرتا ہے, کام تو دوسرے کیا کرتے ہیں. تو نبی کریم نے ممبر کو تعمیر کروایا, حکم دیا کہ اس پلیٹ کو اس انداز میں رکھا جائے, اس تختی کو یہاں رکھا جائے. تو نبی کریم یہ بتانا چاہ رہے تھے بھائی بہت عرب لوگ بہت پڑھے لکھے تھے, ممبر تعمیر کرتے تھے, نبی کے حکم کے اوپر ممبر تعمیر کر رہے ہیں. توجہ کیجیے گا, بتانا یہ چاہتے تھے کہ زندگی میں جو نہ ممبر بنا سکے وہ بعد رسول صاحب ممبر کیسے بنا سکے. سلوات پر دیجیے بابا. محترم اب بیعت ہوئی, علی کی بیعت ہو رہی ہے. وہی بہت سارا کہا خود تو مولا ہو وہاں تو علی مولا. اب وہ وہاں سے ایک علمی کا لفظ آگے, میں تو طالب علم ہوں تو ایک علمی جملہ بھی بیان کرتے تھے. سہیل شاہ صاحب کے اشعار پہ یقیناً کہیں نہ کہیں کام آئے. کا من خود تو مولا ہو فہذا علی مولا, جس جس کا میں دوست ہوں. بھائی یہ ترجمہ صحیح کرتا تھا نا, جس جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. سمجھے گا, ہم بہت ساری تاریخ میں پڑھتے ہیں جس جس کا میں دوست ہوں اس کی یہ علی دوست ہے. توجہ کیجیے گا, جس جس کا میں دوست ہوں اس کا یہ علی دوست ہے. بھائی عجیب و غریب بات ہے, مولا کائنات مردوں کے تو دوست ہو سکتے ہیں, مولا
عورتوں سے دوستی کا کیا مطلب ہے؟ کیا کہنے جناب. بھائی ظاہر ہے ہم فیس بک کی زبان سمجھتے ہیں تو یہ فیس بک ہی والا مطلب بیان کیا ہے. ظاہر ہے نوجوان نسل قرآن اور حدیث کو بات میں سنتی ہے, پہلے کہتی ہے عقل سے تو ثابت کیجیے, تو ابھی عقل سے بھی ثابت کرتے ہیں. بھائی علی کی ولایت کا اعلان ہو چکا تو اب علی کی بیعت کی جانی ہے. ٹھیک ہے, مردوں نے بھی بیعت کی, عورتوں نے بھی بیعت کی. مردوں نے بیعت ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت کی, عورتوں نے بیعت اس انداز میں کی کہ دو روایتیں ملتی ہیں کہ ایک رسی رکھی گئی, ایک طرف سے مولا کائنات نے پکڑا, ایک طرف سے خاتون آئی, اس نے رسی پہ ہاتھ رکھا اور آگے چلی گئی, بیعت ہو گئی. یا ایک جو ہے وہ تخت رکھا گیا, اس میں پانی رکھا گیا, یہاں سے مولا کائنات سے ہاتھ رکھے, وہاں سے خاتون نے ہاتھ رکھے, بیعت ہو گئی. سمجھو ٹھیک ہے. ایک شخص آیا بیعت کرنے کے لیے, مولا کائنات نے کہا کہ تو بیعت کیوں نہیں کرتا, کیوں آیا ہے؟ کہ میں بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں. کہا کہ بیعت کرتا کیوں نہیں ہے, کہ بیعت کرتا کیوں نہیں ہے؟ مولا کائنات کے ہاتھ یوں تھے. کہا کہ مولا آپ کے ہاتھ کیوں ہے, بیعت طلب کرنے کے لیے ہاتھ کیوں ہونے چاہیے؟ گا بیعت طلب کرنے کے لیے ہاتھ یوں نہیں کیوں ہونے چاہیے؟ مولا کائنات, اب میں بریکٹ میں اپنا جملہ داخل کر رہا ہوں, مولا کائنات نے اس شخص کے کان پکڑ کے یہ جملہ کہا ہوگا کہ ارے میں بیعت بھیک میں تھوڑی مانگ رہا ہوں. اسی لیے بہت بڑے مفسر قرآن ڈاکٹر نے یہ جملہ کہا, میں نام نہیں ہوگا, سمجھ رکھیے گا. کیا کہا کہ بھائی آپ کا مکتب فکر اہل تشیع نہیں ہے, پھر بھی آپ نے حضرات حسنین, جناب سیدہ مولا کائنات کی سیرت اور فضیلت میں بہت ساری کتابیں لکھی ہیں. آخر آپ کے مکتب فکر کے برخلاف آپ کا جھکاؤ ان ہستیوں کی طرف ہے کیوں؟ خصوصاً بالخصوص آپ مولا کائنات کی سیرت اور فضائل کی طرف بہت زیادہ اشارہ کرتے ہیں. تاکہ میں کروں تو کیا کروں, علی خلیفہ بنے تھے ایسے باقی علی ایسے خلیفہ بنے تھے, باقی تفصیلات آپ کو معلوم ہے. جو کریں ایک سلمان پڑھیے محمد. تو اب علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا, بات تمام ہو گئی اور تقریر بھی تمام ہو گئی. فقط ایک جملہ بیان کرتے ہیں, اس سے قبل کے دعا کروائی جائے, بات تمام کرتے ہیں 2 یا 3 منٹ. اور جو نتیجہ دوں گا, غدیر کو ملا رہا ہوں سورہ توحید سے, غدیر کو سورہ توحید سے ملا رہا ہوں. غدیر پر دلیل دیں گے سورہ توحید کے ذریعے. تو میں چاہوں گا کہ جب میں نقطہ بیان کر چکوں تو میری خاموشی کے بعد آپ کی خاموشی ختم ہو جانی چاہیے. مطلب رکھیے گا, ایک ہمارے دوست نے ہم سے عرض کیا کہ مولانا یہ بیان کیجیے, دوست تھے ہمارے مولانا, میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بیان کیجیے گا کہ الیوم اکملت لکم دینکم, یہ پوری مکمل آیت, اور یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, یہ پوری کی پوری آیت کہ اے رسول اس پیغام کو پہنچا دیجیے, اگر آپ نے نہ پہنچایا تو آپ کی رسالت بھی خطرے میں ہے. توجہ رکھیے گا. تو کہا کہ یہ آیت نازل ہوئی 10 ہجری میں ہے, نبی کی وفات سے چند مہینے قبل. توجہ رکھیے گا. تو ہم نے مان لیا کہ علی کی ولایت کا اعلان 10 ہجری میں ہوا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 10 ہجری سے قبل علی مولا نہیں تھے. تو بہت توجہ رکھیے گا, آیت نازل ہونے کے بعد مولا بنے ہیں. کیا آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی نہیں, ہرگز نہیں. آیت نازل ہوئی ہے کسی اور مقصد کے لیے, اس بات پر دلیل قاطع بیان کرنے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے. توجہ رکھیے گا, جملے بیان کر رہا ہوں. تو میں نے کہا کہ یہ بیان کیجیے. اب آگے سے اعتراض آ رہا ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ 10 ہجری میں 18 ذی الحج کو علی کی ولایت کا اعلان ہوا, تو اس سے قبل جو ذو العشیرہ میں علی کی ولایت کا اعلان ہو چکا تھا وہ ختم ہے. غزوہ تبوک میں مولا کائنات کو رسول اللہ نہیں لے کر گئے اور یہ کہا کہ یا علی انت بمنزلت ہارون من موسیٰ, کہ آپ میرے نزدیک بالکل ویسے ہی ہیں کہ جیسے موسیٰ کو نسبت تھی ہارون سے.
الا انہ لا نبی بعدی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی موجود نہیں ہے. تو علی اسی طرح وسیع رسول ہے جس طرح موسیٰ کے لیے ہارون تھے. جس طرح موسیٰ کے لیے ہارون وسیع تھے اسی طرح سے مولا کائنات بھی ہے. کہا کہ یہ والی بات بھی غلط ہو جائے گی کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ علی کی ولایت کا اعلان 10 ذی الحج کو ہوا. تو میں نے کہا جی نہیں، علی مولا ہے کافی عرصے قبل سے. اس پر میں دلیل دوں گا. میں نے یہ کہا کہ آپ کو دلیل دی جائے قرآن سے، حدیث سے، اجماع سے، عقل سے، منطق سے، فلسفہ سے. کون سا ایسا علم استعمال کیا جائے کہ آپ کو یہ دلیل دی جائے کہ علی مولا ازل سے ہے ابد تک. تو اب وہی مغل کی ایک ٹانگ. انہوں نے یہ کہا کہ مولانا یہ آپ دلیل دیجئے قرآن سے، دلیل قرآن سے دیجئے کہ علی کی ولایت کا اعلان تو ہوا ہے 10 ذی الحج میں، لیکن اس سے قبل بھی علی مولا تھے، اس کے بعد بھی علی مولا رہیں گے. تو اب جملہ سنیے گا، میں نے کیا کہا؟ اللہ احد. اے رسول کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے. اب بتائیے کیا آیت نازل ہونے کے بعد اللہ ایک ہوا تھا؟ جب پہلے سے اللہ ایک تھا. جب سے اللہ ایک ہے تب سے محمد رسول ہے، جب سے محمد رسول ہے تب سے علی مولا ہے. کیا جواب دیا. رسول اللہ آئیے اسی موقع پر ہم بارگاہ عزت و دعا کے لیے ہاتھ کو بلند کرتے ہیں. ماننے والے ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرما. اے رب ذوالجلال، جن بھی شعراء کرام نے اپنے اپنے اشعار پڑھے ہیں اور جن بھی مرتبہ خواہ حضرات نے اشعار پڑھے ہیں اور جن کے اشعار پڑھے ہیں، ماننے والے ان کے علم میں اضافہ فرما. ماننے والے ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. ہماری جائز شرعی حاجات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرما. ماننے والے اس گھر میں اپنی رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں نازل فرما. ماننے والے ہم سب کو والدین کی اطاعت کرنے کی توفیق عنایت فرما. اے رب ذوالجلال، اس گھر میں جو بھی افراد توفیق پیشہ ہے، ماننے والے ان سب کے رزق و روزگار میں اضافہ فرما. ماننے والے ہم سب کے رزق و روزگار میں اضافہ فرما. ماننے والے ہمارے قرضوں کو غیب سے ادا فرما. ماننے والے ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. ماننے والے اس محفل کو اپنی بارگاہ میں بہترین درجات نصیب فرما. اور خصوصاً جو خصوص میرے والد علیل ہے اور ان کی عدالت کی رفعی کے لیے، ضبطی کے لیے ہم وسیلہ بناتے ہیں امام سید سجاد علیہ السلام اور خصوصاً ان کی بیماری، اور جو بھی بیمار جہاں کہیں بھی بیمار ہے، پانے والوں ان سب کی بیماری کو بیماری کربلا کے صدقے میں شفائے کلی میں تبدیل کر دے. اے رب ذوالجلال، ہمارے تمام ظاہری، معنوی، جسمانی، روحانی، معنوی مسائل کو ختم فرما. ہمارے والے ہمیں سیرت ائمہ علیہ السلام کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. اے رب ذوالجلال، مملکت خلافت پاکستان کی عبادت فرما. اے رب ذوالجلال، یہ دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے، اسے عدل و انصاف سے بھرنے کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے آوان و خاص و عام میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء. صلوات